اور 7 مئی کو دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید اور زخمی کیا۔ رات 2:30 بجے فیلڈ مارشل نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ بھارت نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو افواج پاکستان نے سبق سکھایا وہ ہندوستان قیامت تک نہیں بھولے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور میں امن و امان پر جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار اپنی شکست کے زخم چاٹ رہی ہے، غصے اور ہیجانی کیفیت میں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی ماریں گے تو کوئی کہتے ہیں کہ پانی بند کریں گے۔ بھارت کے ساتھ حالی تنازع میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل خود انحصاری کا مظاہرہ کیا، کسی بیرونی مدد کے بغیر اندرونی اصلاحات سے دفاع کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا انکشاف، کہا کہ پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہیں کہ جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پاکستان نے کچھ سامان دوسرے ملکوں سے خریدا، حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اور صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ بھارت دہشت گردی کا سرپرست، پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ، بلوچستان کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری معیشت و ثقافت میں رچا بسا ہے۔ ہلال ٹاک 2025 پروگرام میں ملک بھر سے آئے اساتذہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے DGSPR نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ بھارت سے پیسے اور تربیت لیتے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ تعلیم، روزگار اور ترقی سے ممکن ہے۔ کشمیر پاکستان کا ہے اور رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ ٹرمپ نے اشارہ کیا، نریندر سرنڈر، مودی نے جی حضور کہہ کر تعمیل کر دی۔ راہل کی تنقید، بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھوپال میں ریلی سے خطاب میں کہا کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی اور RSS والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان پر تھوڑا دباؤ ڈالو یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ مودی جی کیا کر رہے ہو۔ نریندر سرنڈر اور مودی جی نے جی حضور کہہ کر اشارے کی تعمیل کر دی۔ آزادی کے بعد سے ان کو سرنڈر والے خط لکھنے کی عادت ہے۔ رفح میں امداد کے منتظر بھوکے متاثرین کا پھر قتل عام، صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں مزید 27 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 54 شہادتیں، مزاحمت کاروں کے گھات لگا کر حملے، 3 صہیونی فوجی مارے گئے۔ خان یونس کے متعدد علاقوں میں فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم، امدادی اداروں نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے نظام کو مہلک، جال، خطرناک اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا امدادی مقام پر فلسطینیوں کی شہادت پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور فوجیوں کو جواب دہ بھی نہیں ٹھہرایا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سابق ترجمان میتھیو ملر کا بڑا اعتراف، کہا کہ اسرائیل پالیسی پر بائیڈن انتظامیہ میں چھوٹے بڑے اختلافات تھے۔ حماس نے کہا تھا کہ میتھیو ملر نے امریکہ کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور نسل کشی میں حقیقی شراکت دار کے طور پر براہ راست جواب دہ ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مشن، عید قربان میں صرف 3 روز باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا، شہری من پسند جانوروں کی خریداری کے لیے سرگرداں۔ صادق آباد کی مویشی منڈی میں ارطغرل اور بمسی نامی بیلوں کی دھوم، خوبصورت بیلوں کی خوراک، دودھ، دہی، مکھن اور دیسی گھی۔ جانوروں کے مالک کا کہنا ہے کہ ان کی 2.5 سال خدمت کی ہے، لیکن مویشی منڈی میں خریدار کم ہونے کی وجہ سے ریٹ کم لگ رہے ہیں۔ ایسا اپلیکیشن کے اندر فیچر متعارف کروایا ہے جو جانوروں کے دانتوں سے اس کی عمر بتا دیتا ہے۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کی دانتوں کی تصویر دکھانے کی اجازت دینی پڑے گی ہمیں، تاکہ ہم اس کی عمر آپ کو بتا سکیں۔ اب جانوروں کی قربانی کے لیے ان کے دانت اور وزن پرکھنے کا زمانہ گیا۔ جدید ٹیکنالوجی نے قربان گاہ میں بھی انٹری دے دی، جانوروں کا بھی شناختی کارڈ بنے گا۔ کراچی کے ایک ذہین نوجوان نے بنائی ایسی موبائل ایپ جو جانوروں کی شناخت کرتی ہے، وہ بھی ان کی ناک سے۔ کا استعمال انتہائی آسان ہے، آپ نے جس جانور کی تصویر لینی ہے ہم آپ کو اس کا پاسپورٹ بنا کے دیں گے ودن سیکنڈز۔ صرف یہی نہیں، آپ کا جانور چوری ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اسے بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی خریدنے والا جیسے ہی اس کی تصویر لے گا فوراً آپ کی آنر ڈیٹیلز نکل کے سامنے آ جائے گی۔ وزارت خزانہ اور اقتصادی امور کی سفارتی کوششیں کامیاب، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $800 ملین قرض فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا ٹویٹ، یہ قرض ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں استحکام آ چکا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔
IMF की शराइत का दबाव, वफाकी हुकूमत माली बहरान की जद में। वफाकी बजट में 100 अरब की तरक्याती कटौती, 118 सूबाई मंसूबे PSDP से खारिज। कैश ट्रांजैक्शंस पर नए टैक्स, नॉन फाइलर्स के लिए सख्तियां मजीद बढ़ गईं। महंगाई की नई लहर का खदशा, पेट्रोल पर इजाफी चार्जेस और छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय एजेंट तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द वासिले जहनुम कच्छी के इलाके मच में हसास इतलात पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। कलाफ में भी एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 शरपसंद हलाक। मरने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलविस थे। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। 52 अरकान को नाअहल करार दिए जाने का मंसूबा बनाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं कौमी असम्बली से बिला तहकीक केसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जा रहे हैं। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेजी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया लेकिन कानून खामोश रहा। आज भी यही सब हो रहा है। स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर कोई काम नहीं हो सकता तो स्पीकर साहब इस्तीफा दें। PTI ने पार्टी में नया ओहदा तफवीज कर दिया। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ईद के बाद एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। उमर अयूब बोले सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में वही तमाम हरबे इस्तेमाल हुए जो 8 फरवरी को किए थे। कोई रिटर्निंग अफसर नहीं जा सका। RO के ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई थी। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। भारत नहीं, अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आलमी बिरादरी खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह लगा कि हमने उनके तैयारे मार गिराए। भारत अपने ही अवाम से हकीकत क्यों छुपा रहा था।